الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہوں. میں ہوں ثنا امجد، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اللہ کی توفیق ملتی ہے اور ہم جمعہ والدین ایک خوبصورت محفل سجاتے ہیں جس میں اللہ کے بابرکت نام سے اس اسکرین کا آغاز ہوتا ہے اور مجھے اور آپ کو بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ابھی میرے بڑے پیارے بھائی ہیں زہر بھائی خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، ہم منتظر رہتے ہیں کہ یہ آئے اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. ماشاءاللہ آج ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی میں آپ سے تعارف کرواؤں گی انشاءاللہ. ابھی جب یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہر سال طلب فرما مجھ کو ہم وہاں جائیں اور وہاں ہم طواف کریں، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیا لمحہ ہوتا ہے. ہم اپنے گھروں میں ہم جہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں، ہم قبلہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا. ہم امیجن کرتے ہیں کہ قبلہ یہاں ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. آپ سوچیں جس کو رخ کر کے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، بالکل سامنے. اور وہاں آپ امام کعبہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو طویل عمر کرے ان کی، وہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے کعبے کے سامنے جہاں کھڑے ہوں گے وہاں سامنے کعبہ. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ خوبصورت جو ایک رشتہ ہے انسان کا، مومن کا اپنے اللہ سے، اور اس میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے، کہتے یہ ہیں کہ جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ بھی نماز کے بارے میں کیا جائے گا. بہت سارے اور ایسے جس طرح روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب چیزوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو اس میں تھوڑی سی آپ کے لیے جو ہے وہ رکھی گئی ہے، چھوٹ رکھی گئی، یا اس چیز کو آپ ایسے کر سکتے ہیں. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ نے حج کرنا ہے، صحت مند ہیں تو آپ نے روزہ رکھنا ہے. لیکن نماز کے لیے کہا گیا ایک عمر میں آ کر اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ سختی کریں گے. آپ بیمار ہیں، آپ بستر پر ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ایون کہ آپ اشاروں سے نماز پڑھیے. اتنی زیادہ جو ہے نماز کی اہمیت کو بتایا گیا ہے کہ یہ دن میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں آپ نے کہا تھا یہ میری اٹینڈنس لگ گئی، میں حاضر ہو گیا. میں اگر اپنی بات کروں، نہ وضو کرنا آتا ہے، نہ سجدے کرنے آتے ہیں، نہ نماز کا حق ادا کرنا آتا ہے. بس خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہ اٹینڈنس پوری لگ جائے. لیکن جس کے سامنے ہم حاضر ہو رہے ہیں، جس سے ہم بات کر رہے ہیں، اگر وہی ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ کیا بات ہے، تو آپ سوچیں اس کانورسیشن کا لطف کیسے آئے گا. اور جب بندہ رب سے بات کرتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے. آج کا پروگرام میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گی، اپنے علماء کرام کی طرف آؤں گی. آج ہم یہی جانیں گے کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ ہم نے عربی تو یاد کر لی، ہمیں یہ تو پڑھ رہا ہے کہ ایسے ایکشن کرنے نماز میں، لیکن ہم کیا رہے ہیں رب سے، مخاطب کیا ہیں ہم رب سے، یہ ہم آج نماز کے بارے میں جانیں گے. اور تھوڑی عقل کی بات کرتے ہوئے، انسان ہے ہم ہر چیز میں پلس مائنس اور فائدے ڈھونڈتے ہیں، تو فزیکلی نماز پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب. السلام علیکم صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ. مجھے پتہ ہے کہ آج آپ بہت ہی خوبصورت باتیں ہمیں بتانے جا رہے ہیں جس سے یقیناً اور دل کرے گا آپ کا کہ آپ نماز کے قریب ہو جائیں. اور یہ جو ہم سائنٹیفک فائدوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ایسے ہی بس میرے اور آپ کی سمجھ کے لیے ہے. بس جب اللہ کا حکم آ گیا تو باقی معاملات ایک طرف. یوگی بھائی ہمارے ساتھ ہے، یوگی وجاہت. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے بریک لینا ہے یا میں کانورسیشن شروع کروں؟ مجھے بتا دیجیے. اچھا بریک لے لیتے ہیں تاکہ پھر بیچ میں جو ہے زیادہ ڈسٹریکشن نہ ہو سکے. بریک سے واپس آئیں گے، نماز کیا ہے اس پہ بات کریں گے. جی اٹھا پاکستان میں. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ مبارک. اور اس دعا کے ساتھ ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو 5 وقتہ نماز کی توفیق دے اور صاحب ترتیب بنا دے انشاءاللہ. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، نماز ہے کیا؟ اور پھر ذرا صاحب ترتیب بھی بتائیے گا بعد میں. جی. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت جب یہاں ہم پڑھی جا رہی تھی، وہ آیت ذہن میں آئی، الذی جعل لکم فراشا والسماء بناء وانزل من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها وبث فیہا متابا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اللہ جعل لکم، اللہ نے تمہارے لیے بنایا، جعل لکم تمہارے لیے بنایا، زمین کو فرش بنایا تمہارے لیے، آسمان کو چھت بنایا تمہارے لیے، سبحان اللہ، تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا تمہارے لیے، یہ دریا کو چلایا تمہارے لیے، یہ پہاڑ کو میخ بنایا تمہارے لیے، یہ آب و ہوا تمہارے لیے، یہ پھولوں کی خوشبو یہ تمہارے لیے، یہ دنیا کی رنگینی تمہارے لیے، یہ پھلوں کا اچھا رس آنا تمہیں پینا یہ تمہارے لیے، یہ آکسیجن یہ تمہارے لیے، یہ ہر چیز تمہارے لیے، وما خلقت الجن والانس لیعبدون، اے انسان و جنات تم ہمارے لیے، سبحان اللہ، یہ پوری کائنات ہے تمہارے لیے، مگر تم آ جاؤ گے ہمارے پاس تو یہ سب ہو جائے گا تمہارے لیے۔ اور وہ جو پاس آنا ہے نا اور رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، یہ کانسیپٹ آتا ہے، ایک میسج موبائل پہ میسج آتا ہے نا، میں فوراً دیکھتا ہوں کسی میرے محبت کرنے والے کا آیا ہے، جب اذان آتی نا اللہ اکبر، یہ میسج ہوتی ہے کہ پروردگار تمہیں بلا رہا ہے۔ اللہ، اب ان میں خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں، اس پوری کائنات میں سلیکشن ہوتا ہے، سلیکشن ہونے کے بعد جن کے دل زندہ ہوں ان کو مسجد میں بلا لیا جاتا ہے، اور مسجد میں جانے سے پہلے طہارت کا معاملہ ہوتا ہے، وضو ہوتا ہے، وضو کیا جاتا ہے، جب بندہ ہاتھوں کو دھو رہا ہوتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی میرے آقا جن کی زبان مبارک کی تاثیر یہ ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے تو الفاظ اللہ کی ہوتی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ ہاتھوں کو دھو رہا ہوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ منہ کو دھوتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وہ چہرے کو دھوتا ہے، اور جب چہرے کو دھونے کے بعد پورا وضو مکمل کر لیتا ہے تو جب یہ وضو ہوگا جو کل قیامت کے دن ساری امتیں کھڑی ہوں گی، 1,24,000 انبیاء کھڑے ہوں گے، ان کی امتیں کھڑی ہوں گی، کچھ چہرے ایسے ہوں گے وجوہ یومئذ کہ جن کے چہرے نور علی نور ہوں گے، سبحان اللہ، وجوہ یومئذ ناعمہ، چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے، پوچھا جائے گا یہ کون ہے، آواز آئے گی یہ کوئی انبیاء نہیں ہیں، یہ کوئی شہید نہیں، یہ وہ ہیں کہ جو بار بار وضو کیا کرتے تھے، یہ ان کے وضو کا نور ہے، جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں ہر قدم پہ میرا رب ان کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں تو فرشتے آ کے پر بچھا دیتے ہیں، وہ پروں پہ چلتا ہوا مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں جس جگہ وہ نماز پڑھتا ہے، نمازی وہ جس جگہ نماز پڑھتا ہے مستقل پڑھتا رہتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مسجد رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، پروردگار وہ جو میرے پاس آ کے تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا وہ چلا گیا ہے، اللہ، اور جب وہ سجدے میں ہوتا ہے حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں، اے بندے خدا تجھے نہیں معلوم کہ تیرا رب تجھ سے کتنا قریب ہے، اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو ایسا ہے کہ گویا وہ رب ذوالجلال کے قدموں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ موجود ہیں، میں نوجوان اپنے طلباء اسٹوڈنٹس کے لیے بات کر رہا ہوں، ینگسٹر کے لیے بات کر رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کے آگے، مثال دے رہے ہیں، میں آپ کو مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ جس کے گھر کے آگے نہر ہو، وہ نہر میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پہ میل رہے گا؟ بالکل صحابہ نہیں، یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے گا، جو 5 مرتبہ نماز پڑھے وہ گناہگار کیسے رہے گا؟ اللہ، مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے عبادت، ہم سارے کام بطور عادت کر رہے ہیں، جب بطور عبادت کریں گے نا، سیدنا عمر بن خطاب جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جب وضو کرتے تھے تو آنکھیں اشکبار ہوتی تھی، چہرے مبارک یہ داڑھی سے تر ہو جاتا تھا کہ میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وہ سیدنا علی حیدر کر رہا، تو میرے آقا کی حدیث ہے نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو، اللہ، اور یہ مثال نہ ہو، یہ تمہارے ذہن میں نہ ہو، وہ رتبہ نہ ہو، تو کم از کم اتنا ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب یہ چیزیں ہوں گی نا، جب مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، نماز کو قائم کرنا جو کہتے ہیں نا وہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، 24 گھنٹے حالت نماز میں رہو، اچھا یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کہا نماز کو قائم کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو یا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اور رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو اب ذہن میں یہ کوئی کیمرہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ کیمرہ ایسا ہے جو ان اللہ علیم بذات الصدور، جو سینے کے اندر اس کو بھی دکھ رہا ہے، جس کو میں نہیں جانتا وہ اس کو بھی جانتا ہے، تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا،
میں حسد نہیں کروں گا, میں کسی کے ساتھ چٹنگ نہیں کروں گا, میں کسی کے مال کو ہڑپ نہیں کروں گا. یہ حالت نماز والی کیفیت ہوتی ہے. صحیح, کتنی خوبصورتی سے. صرف یہ ابھی نماز نہیں شروع ہوئی ہے, ابھی صرف اس وضو سے لے کے نماز پڑھنے تک جانے کا سفر ہے. وہ جو انسان تیاری, کتنی ہم ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا کسی خاص سے ملنے جا رہے ہوں, تو یہ ایکسائٹمنٹ اگر دن میں 5 مرتبہ ہو, اللہ تعالیٰ بہت ہی دل سے میں نے خواہش کی جب مفتی صاحب پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بس ایسا ہی نمازی بنا دے, کہ اتنی خواہش ہو, اتنی محبت ہو جائے. عجیب سے وسوسے آنے لگتے ہیں, پلاننگس چلنے لگ جاتی ہے ہمارے دماغ میں, کیونکہ شاید ہمیں چیزوں کی ویسے اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. جب ہم نماز شروع کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی میں مفتی صاحب سے چاہوں گی بیان کیجیے گا. یوگی بھائی آپ کی طرف میں آؤں, انہوں نے تو وہ پورا سلسلہ وضو کرنا اور ماشاءاللہ ساری چیزیں بتائیں. اگین بات یہ حکم ہے, اس پہ کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں دنیاوی حوالے سے تو پھر کیا بات کریں گے آپ؟ دین کی بنیادی اکائی, اس پہ ہم دنیاوی انداز سے بات کریں تو بات تو بڑی عجیب سی لگتی ہے. سائنس جہاں اپنے پر جلاتی ہے نا, وہاں سے روحانیت کی کسی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. جہاں عقل و فہم ہار جاتے ہیں, وہاں سے پھر ماورائے عقل کوئی چیز آتی ہے. ہمیں کیا پتہ یہ کیا ہے, تو وہ جانتا ہے جس نے اس کو کہا ہے. بالکل. لیکن جو عقل و فہم کے پیمانے ہیں, گو کہ اس کو سپرد دریا کریں, لیکن تھوڑا سا عقل کہتی تو ہے کہ اس پہ بات کریں, تو کچھ بات کرتا ہوں جو میری ناقص عقل میں آتی ہے. دیکھیے, زندگی کی کچھ اکائیاں ہیں, اور بڑی خوبصورت بات ہے, اور آپ نے وہ کر دی کہ یہ قائم کرنے کی بات ہے. پڑھنے کی پڑھ تو بہت سے لوگ رہے ہیں. میں نماز پڑھ کے آ گیا, تو میں نماز پڑھنے چڑھنا, تو پڑھنے والے تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ نصاب اپنے افضل نصاب کے پاس جب جاتا ہے تو پچھلا نصاب ختم کر دیا جاتا ہے. مثلا میں پہلی میں تھا, جب میں دوسری میں گیا, اب پہلی کی کتابوں کو میں کسی کو دے دوں گا نا. تو پڑھنے والی چیز جو میرے لیے ایک سال میں بہت معتبر تھی, دوسرے سال میں اتنی معتبر نہیں رہی, کیونکہ مجھے اس سے اعلیٰ و عرفہ چیز مل گئی. تو اگر نماز پڑھتے ہی چلے جاتے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھی تو کیا اس کے بعد ہمیں عصر میں یہ ہوگا, ظہر میں یہ ہوگا, اس طرح کی باتیں ہوتی نا. ایسا ہے نہیں. اس نے ہر چیز کو قائم کر دیا, قیام دے دیا. اور یہ قیام کسی مقام پہ نہیں ہے, یہ ہماری روح کے اندر ہے. بالکل. اگر روح میں نماز کا قیام نہیں ہو رہا, قائم ہی نہیں کر رہے آپ, تو پھر ایک ریچول ہو گیا جنہوں نے کہا عادت. تو نماز میں 4-5 چیزیں جو میں بڑا واضح دیکھتا ہوں, جو ہمارے موٹیویشنل ٹرینر بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, پہلا ہے وقت. ٹھیک ہے. تعین, یہ آپ کی ڈسپلن کو, پوری لائف کو سیٹ کرتا ہے. اگر آپ نماز پڑھیں, آپ کو فجر کے لیے جب اٹھنا ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہے کیا کچھ گزرتی ہے اس وقت. گرم بستر کو چھوڑ دینے والے جانتے ہوں گے, ہم تو گناہ گار ہیں. لیکن اور اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ سمت ہے. اگر آپ کی زندگی میں بھی سمت کا تعین نہیں ہے تو آپ بکھر جائیں گے, بھٹک جائیں گے. نماز آپ کو سمت سے, آپ نے خوبصورت بات کی کہ جب وہاں کھڑے ہو کے پڑھیں تو خانہ کعبہ کے سامنے تو کیا مزہ آتا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک چیز کو قائم کرنے کے لیے پورے کائنات کے, اس زمین کے لوگ ایک سمت کی طرف جاتے ہیں. پاور دیکھیں کیا ہوگی. ٹرو. لباس, یہ عبادت ہمیں بتاتی ہے کہ معاشرے میں جو آپ کو چلنا ہے اس میں دیکھنا کیسے, دکھنا کیسے, یہ آپ کو اس کا تعین کرتی ہے, بتاتی ہے. آپ کسی عام لباس میں ایکسرسائز تو کسی میں بھی کر لیں, بالکل, نماز میں نہیں ہو سکتی. ہاں, لیکن صاف کپڑے, مہنگے یا نئے کا ذکر نہیں کیا گیا, صاف لباس کا ذکر. یہی تعین, خوبصورت بات کر دی آپ نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے لوگوں, جب لباس عام طور پہ پہنو تو مہنگے پہننے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ جو رولز اینڈ ریگولیشن شریعت کے ہیں اس کو دیکھ لو. بالکل. تو وہ تو آج کل بھی بحث بھی چل رہی, تو وہ تو قوانین اسی پہ آ جائیں گے. دیکھیں, اس میں ترتیب بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے, اس کی مرضی سے کرتے ہیں جس کی مرضی ہے نماز کو قیام کی. تو لہٰذا انسانی زندگی میں اس کا جو سب سے پہلے آتا ہے, کسی بھی چیز کی پریکٹس آپ کے ذہن کو بدلتی ہے. پریکٹس مین پرفیکٹ نا, وہ بار ہوتا ہے کیا, جب آپ بار بار نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس کی اطاعت کے لیے اتنے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. رائٹ. وہ پھر ڈیفینیٹلی وہ پھر ایک چیز آپ کی دل جوئی بھی کرتی ہے, اور آپ کے بہت سارے غموں کو بھی آپ سے دور کرتی ہے. مجھے ایک بریک لینا ہے, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو نماز کے حوالے سے, کیونکہ یہ اس پہ بڑی بات کی جاتی ہے کہ جی آپ ایسے ایکسرسائز کریں یا میڈیٹیشن کریں کہ بلڈ جو ہے وہ آپ کے برین تک جائے. ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو رب کے آگے جھکا دیتے ہیں. اس سے بہترین اور کوئی لمحہ نہیں ہوتا, اور شاید ایک رشتہ نہیں ہوتا جو بنتا ہے رب سے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا جی اٹھا پاکستان.
جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ مبارک. نماز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. مفتی نور رحمانی صاحب، یوگی بھائی اور عزیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، نماز تک پہنچنے کا تو بڑی خوبصورتی سے آپ نے وہ تمام تر چیزوں کا احاطہ کیا. نماز جب ہم پڑھتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں اور اس وقت بندے کا اپنے رب سے کیا تعلق ہونا چاہیے، جڑنا چاہیے؟ اچھا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب نماز آپ پڑھیں تو جو نماز کا جو عربی میں معنی ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جی. بیسکلی قرآن ہے کیا؟ قرآن 24,000 میسیجز ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو کیے ہیں. جب یہ میسیج آپ کو معلوم چل جائیں گے اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے. جب آپ ثنا پڑھنے کے بعد، طاؤ تسمے پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا، آپ کو ایسا لگے گا آپ رب سے باتیں شروع ہو گئیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو پالنے والا ہے. جب پالنے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، عزت دینے والا وہ ہے، شہرت دینے والا وہ ہے، بچانے والا وہ ہے، اب ڈر و خوف ختم ہو گیا ہے، انزائٹی ختم ہو جائے گی، ڈپریشن ختم ہو جائے گا. اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے، بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. ہاں، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے. یہاں جو کر رہا ہوں نا، مجھے جواب دینا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اس کی عبادت کرتا ہوں. وہ مدد دینے والا وہ ہے، اصل مدد دینے والا. وہ چاہے تو کسی کو بھی مددگار کھڑا کر دے. بے شک وہ کارساز ہے. وہ کارساز ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. آمین. کن کا راستہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے اللہ نبیوں کے راستے پہ چلا. اے اللہ صدیقین صحابہ کے راستے، اہل بیت کے راستے پہ چلا. شہداء کے راستے پہ چلا. صالحین جو اولیاء اللہ ان کے راستے پہ چلا. انعمت علیہم، جن پر تیرا کرم ہے، جن پر تیرا فضل ہے، جن پر تیری رحمتوں کی بارش ہے. جو جہاں چلتے ہیں تو تیری رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. جو جہاں بیٹھ جائیں تو وہاں دعائیں قبول کر لیتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو تیرے بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں ان سے بچا لے. جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اخلاص کی بات ہو رہی تھی بریک کے اندر، آپ بہن پوچھ رہی کہ کچھ لوگ صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ صورتیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سورہ کوثر پڑھتے ہیں. اگر سورہ اخلاص بھی اگر توجہ سے پڑھ لی جائے نا، قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کا بیٹا نہ کسی کا باپ، اور کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کے کفو نہیں. سورہ کوثر پڑھتے ہیں اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے. تو یاد رکھنا اس میں نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ کا ذکر ہے. اور ایک بات میں بتاؤں، یہ محبت کی بات ہے. جب بھی دعا مانگنے بی بی فاطمہ کا وسیلہ دے دی جائے تو اللہ ویسی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ اکبر. درود مصطفیٰ کو پڑھ لیا جائے، اور درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے بعد نماز جب ختم، اب جب نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اب سورہ فاتحہ بیسکلی اللہ سے بات ہے. یہ سورہ اخلاص، ایک شخص سے سورہ اخلاص پڑھتا نا، میں آپ کو بتاؤں سورہ اخلاص پڑھتا. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا امام ہے، یہ صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے. آقا نے بلایا ادھر آؤ. ابھی تم سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو. یا رسول اللہ مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے. فرمایا پھر یہ سورہ اخلاص تمہیں جنت میں لے کے جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ قرآن کی جو صورتیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہ رب کی بارگاہ میں ڈھال بن کے کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گی پروردگار کیا ہم تیرا قرآن نہیں ہے؟ رب بروز محشر نہ کوئی باپ، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ شوہر، کوئی کام نہیں آ رہا، یہ قرآن کھڑا ہو جائے گا، یہ نماز آ جائے گی. اچھا، یہ جو ترتیب ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر التحیات، اور پھر یہ دعائے قنوت، یہ بھی ذرا بیان کیجیے گا. اصل میں وقت کی کمی ہے تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جتنا ہو سکے اس بارے میں ہم جان سکے اس بارے میں. اچھا، یہ تو ہے کہ میرے نبی نے جو پڑھا اور جس طرح پڑھنا ہمیں پڑھنا ہے. بے شک ایسا. اچھا، التحیات کی ہسٹری ہے، وقت بہت کم ہے نا تو میں شارٹ بتاتا ہوں. التحیات کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، التحیات للہ، یہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اب وہ کلمے ہیں، نبی کی زبان سے کچھ کلمہ نکلتا ہے، کچھ ربی ذوالجلال عطا فرماتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں. یہ مجموعہ ہے جو معراج کے دن نبی اور اللہ کی گفتگو ہوتی ہے، وہ نماز میں آ جاتی ہے. اور بندہ جب نماز میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو بندے کی معراج ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ التحیات وہ ہے جو معراج میں گفتگو ہے، ایک کنورسیشن ہے اللہ کے درمیان، رسول اللہ کے درمیان. جو وہاں جو ایک بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نماز میں بندے مومن پہ عطا فرما دیتا ہے. یہ کسی امت میں نہیں ہوا کہ کسی نبی سے کلام کیا اس کی عبادت میں شامل کر دی جائے. سلام امت مصطفیٰ پر. یہ جو معراج میں باتیں ہوتی ہیں آپ نماز میں 5 وقت کرتے ہیں. سبحان اللہ. کچھ سجدے کا بھی ذکر کر دیجیے. اللہ، سجدہ یہ وہ چیز ہے جو، یہاں ایک مثال دیتا ہوں. سیدنا علی حیدر کرار جا رہے ہیں، ایک شخص یہودی آیا اور طنزیہ انداز میں کہنے لگا
علی سجدہ کرتے ہو، سنا ہے تمہارا نبی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کبھی دیکھا ہے؟ مسکرائے کہنے لگا. سیدنا علی حیدر کرار کے چہرے پہ جلال سا آیا. فرمایا علی تو سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک اس کو نہ دیکھ لے. اللہ اکبر. ایک کیفیت ہونی چاہیے کہ میں رب کی میں نے حدیث میں نا کہ میں نے رب کے قدموں پہ سجدہ کر دیا. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. جب یہ سوچ ہوگی. اور دوسری حدیث یہ کہ بندہ خدا تجھے اگر معلوم ہو جائے کہ تیرا رب تجھ سے کتنا قریب ہے تو قیامت تک سر نہ اٹھا. صحیح. اچھا مجھے یوگی بھائی کی طرف آنا ہے. کیا دعا کے بغیر نماز مکمل ہو جاتی ہے؟ دعا ضروری ہے؟ کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں, پتہ نہیں کیوں, ایک دو لوگوں سے میں ملی ہوں جنہوں نے کہا بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لی, دعا کا کیا پڑھنا. سو ذرا شارٹ میں نبی اسلام کی حدیث بیان الدعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. الدعا هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. جب بندہ نماز کے بعد دعا کرتا ہے, دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب پکار سن کے اس کے معاملات کو حل فرماتا ہے. سبحان اللہ. یوگی بھائی سجدے جب ہم سر جھکاتے ہیں, ایک جب میں اس کی بات کروں تو اس وقت یہ باڈی کے لیے اگر ہم اس کو بایولوجیکلی یا فزیکلی دیکھیں کتنا بینیفیشل ہے؟ چاروں اسٹیپ جلدی سے بتا. دیکھو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بیلنس رہتی ہے باڈی کو. آج بھی جب جن لوگوں کے نی میں پرابلم ہو ہم ان سے کہتے ہیں زیادہ وزن مت ڈالیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ٹانگ خراب ہوئی تھی, اس پہ وزن ڈال کے اب یہ بھی خراب کر دی. اس کا مطلب ویٹ ڈسٹریبیوشن بھی ہے, وہ بھی ہمیں نماز سکھا رہی ہے کہ ہم کیسے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہمیں رکوع میں جا کے اپنی نی کو کیسے پکڑنا ہے اور کیسے اپنی باڈی کو دوبارہ اٹھانا ہے, اسپائن کا کیسے رکھنا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے جیسے ہم سجدے میں جاتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ایز اے یوگی اکثر لوگ جب ہمارے یوگ سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ریلیکسیشن کی ایک چیز بڑی اچھی ہے. اس میں سب سے زیادہ جو پوز ہم کراتے ہیں اس کو کہتے ہیں بالاسن, یہ بچے کا انداز. اچھا. جو بالکل قریب میں ہے سجدے کے. اس کی اپنی پروٹوکول ہیں. اس میں یہ کہ بس آپ سر نیچے کر کے آرام سے بیٹھ جائیں, ہاتھ پیچھے کر لیں, اس میں سجدے میں ہم آگے رکھتے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جس کو ہزاروں سال سے اگر کسی کو ریلیکس ہونا ہے تو بچے والے انداز میں چلا جائے. یاد رکھیے گا کہ ہمارا وہ انداز جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے اس کے بڑا قریب ہوتا ہے سجدے والا. اس کیفیت میں ہم ایک ایسی لذت پاتے ہیں جیسے کہ ماں کے پیٹ میں ہمیں نہ غذا کی ضرورت تھی, نہ ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ, نہ کپڑے کا مسئلہ. آج بھی سجدے میں جائیے, اگر اس تھوڑی دیر کے بعد آپ بالکل ان چیزوں سے ماورا نہ ہو جائے تو آپ کو لگے گا. اچھا یہ جو برین تک یہ جو آپ کے بلڈ آتا ہے یہ آپ کی ہیلتھ وائز کے لیے, آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. طویل سجدوں کا اپنا لطف ہے, روحانی ہے, لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ رنکلز ختم کر دیتے ہیں. لوگ بڑے بڑے کریمیں استعمال کرتے ہیں, آپ سجدے کر لیں. عبادت کی عبادت بھی ہے, نماز کا قیام بھی آ گیا, لیکن آپ کے چہرے پہ جو کہتے ہیں نا نمازی نور آتا ہے تو وہ تو نور روحانی ہوگا, لیکن نور جسمانی جو ہے, جو ایفیکٹ آف باڈی ہے وہ بڑی بہترین ہے. آپ کی میموری اچھی ہوگی جی, ٹھیک ہے. اگر آپ زیادہ دیر تک رکھتے ہیں سائنس کی بیماری ختم ہوگی کیونکہ سائنوسائٹس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کی آئیز اچھی ہوں گی, آپ کی سماعت اچھی ہوگی. اور کچھ چھوڑیے, اگر آپ سجدے کو سجدے کی طرح کرتے ہیں تو سروائیکل اسپونڈیلوسس ہو ہی نہیں سکتا. رائٹ جناب. تو یہ تو عقلی تقاضے ہیں جن پر ہم نے بات کی. جب حکم ہے تو پھر آگے کوئی بات نہیں ہے. سو وقت کم تھا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یوگی بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. عزیر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاتے جاتے ان سے کلام کی درخواست رہے گی, اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.